اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم اس واسطے سے پڑھتا ہوں تاکہ میرے پاس شیطان نہ آئے اور میں اللہ کی تعریف کروں. اس کی بڑائی کے لیے میرے کچھ الفاظ اللہ کے پاس یادگار کے طور پہ جمع پونجی بنا لینے کے لیے بولتا ہوں. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. اے اللہ ہم کو شیطان کی شر سے بچا. میرا ویڈیو بنتے وقت کا یہ ہر بار کا کہنا ہے، لیکن میں اب اس ویڈیو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. کشور کمار کا گانا تھا ہمارے زمانے میں، میرے اپنے کا ہے شاید وہ، ہاں، اور وہ گانا ونود کھنہ اور شتروگھن سنہا تھے تو ونود کھنہ پیش ہے. کوئی ہوتا جس کو اپنا ہم کہہ لیتے یارو. یہ لیرکس میرے خیال سے مووی بھی بنا، گلزار تھا شاید. معمولی شاعر ہے. ایک بار انہیں گلزار کی میں تعریف تو نہیں کرتا، کیونکہ جو مسلمان اردو کی چاشنی دیتا ہے اس کی غزلوں میں یا اس کی آزاد شاعری میں یا اس کے خیال میں بہت کچھ کمی تھی گلزار کی. لوگ جو اونگے پونگے ہندی کے خیال یا فلمی گانوں کے خیال ہے وہ لوگ سراہ سکتے اس کی. انہیں بہت اچھا بولتا بول. ایک بار انہیں ایک گانے میں لکھ دیا، یوراج کے گانے میں. میرے کو گانا بہت پسند تھا. بدن میں سنتی ہوں سنسناہٹ تیری. وہ خیال اتنا غلط ہے. وہ سیکس لینے کے بعد میں بچہ جمع ہے تو وہ اس کی ہلچل رہتی ہو، اس کی بدن کی سنسناہٹ اس میں نہیں آتی جب تک سیکس نہ لو. تو انہیں وہ گانا لکھ دیا. اب میں اس کے الفاظ بھی صحیح نہیں بول رہا ہوں، میں اشارہ دے رہا ہوں. وہ اشارہ بچہ اندر ہے تو بولنے کا ہے وہ. مگر انہیں جوان پوٹی جب اس کے ساتھ سونے جا رہی یا نہیں سوئی جب تک، انہیں بول رہی کہ میں تیری آہٹ سنتی ہوں جسم میں بولی. اتنا بیوقوف ہے انہیں. اور اس کی ہر بار جیسا ہمارے علامہ اقبال کی خود ہی ہوتا تھا تجوید دینا، ان کا خیال جو ہے شاہین ہوتا تھا، پرواز والا. تو یہ اس کا گلزار کا دو خیال رہتے. ہواؤں کا ذکر کرتا اور خیالی اس میں آسمانوں میں اڑتا. اس کے پورے بول یہی رہتے. ہواؤں کا خیال رہتا، اس پہ سے گزرنے جیسا بتاتا. پھر یہ آسمان تک پرندے کی طرح اڑ گئے جیسا بتاتا. بھونڈا خیال. تو بہرحال میں کوئی ہوتا جس کو اپنا ہم اپنا کہہ لیتے یارو. پاس نہیں تو دور ہی ہوتا، لیکن میرا کوئی ہوتا. ایسا کچھ ہے اس کا میرے اپنے کا گانا. تو گانے بہت اس کے جو رہتے تھے وہ اتنا ضرور تھا کہ اس کے گانوں میں یہ احساس ہوتا تھا کہ انہیں اردو لکھتا بھائی، انہیں ہندی نہیں لکھتا. ناواقف ہے ہندی سے، انہیں اردو پڑھا لکھا ہے، اچھی انگلش بولتا، اچھی اردو بولتا، قابل ہے، لیکن شاعر نہیں ہے. انہیں جیسا آنند بخشی بول لیا تھا میں شاعر نہیں بابی کے گانے میں. حقیقت میں انہیں شاعر نہیں تھا، مگر جاوید اختر کو بہت پسند انہیں. اس کا ایک زندگی کے سفر میں گزر جاتے ہیں وہ مقام، یہ گانا اس کو پسند ہے. اب جیسا میرے کو جاوید اختر کی شاعری سے زیادہ اس کے والد کا ایک گانا پسند ہے، یہ دل اور ان کی نگاہوں کے سہارے. تو میں اس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ لوگ دنیا کی دیوانگی میں اپنا وقت دے دیے. جتنوں کی مثال دیا میں، وہ آخرت کی نہیں سوچے. اس واسطے میں کسی کو پیغام نہیں دے سکا، تو میں اکیلا رہ گیا اللہ کو ریپرزینٹ کرنے میں. کیونکہ اللہ خود اکیلا ہے، واحد ہے، احد ہے. اللہ اس کا کوئی بھی نہیں. انہیں بنا لے کے اپنے بول لیا.
تو میں اپنے بنانا چاہ رہا تھا، جنت دینا چاہ رہا تھا، میری کوئی نہیں سنا. اتنا بدقسمت ہوں میں بھی اللہ کی طرح. انہیں بھی تنہا، میں بھی تنہا. جیسا مینا کماری بولی تھی، چاند تنہا. اس وقت کب بولی معلوم؟ جب خوب شراب پی لیتی تھی. اس وقت شاعری لکھی تھی. کمال ہمروی کو دھوکہ دی، دھرمیندر کے ساتھ سوتی تھی. اللہ معاف کرے. سننے میں یہ آتا تھا، ہم تو خالی میگزینہ پڑھتے تھے اس زمانے میں، پھول اور پتھر کے زمانے میں. چاند تنہا، وہ تنہا ہے، اللہ بھی تنہا ہے، میں بھی تنہا ہوں. اس واسطے کرسچنوں کا جو خیال ہے کہ ہولی اسپرٹ فادر سن، یہ پورا کرسچینٹی کے کانسیپٹ پہ نہیں اترتا. کیونکہ چھوٹا بچہ بھی 7-10 سال کا ایک بولا، یہ تو نیمرولوجی نہیں ہوتی، یہ تو میتھمیٹکس نہیں ہوتا، یہ تو لاجک نہیں ہوتا. اتنی بڑی بات ایک معمولی بچہ بولے تو بھی عقل نہیں آئی کرسچنوں کو. تو میں یہ ویڈیو ارپن کرتا ہوں، کیا بولتے ہیں ہندی میں یہ ویڈیو دین شو والے کو دے رہا ہوں. کاش کہ میرا دین شو والا یہ ویڈیو دیکھے، کیونکہ میں 1000 نشانیاں دیا جس کے سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو کے میں خود ریسرچ کر کے دیا. خالی وربلی میں اسٹڈی نہیں کرا بائبل کی، نہ تورا کی، نہ سام کی، نہ قبالہ کی، نہ تنک کی. خالی وربلی بتایا کہ میں سچ ہوں، یعنی ذاکر نائک سے، احمد دیدہ سے زیادہ تم کو مواد خرید کے دیا، یعنی خزانہ میں خود کیا. تو میرے کو ایک گانا پاکستان کا بہت پسند ہے، OST میں کا. حالانکہ میں وہ ڈرامہ نہیں دیکھا، اس میں خالی چیختے رہتی وہ بچی، تو میرے کو وہ چیخیں پسند نہیں، تو میں وہ ڈرامہ نہیں دیکھا. مگر OST اتنا سنتا ہوں، روز گاتا ہوں میں خود ہی، کیونکہ اچھا گاتا تھا میں بھی. میں آپ کو میرا ایک گانا بتاتا ہوں، شاید آپ لوگوں کو یقین ہوگا کہ میں گاتا تھا اچھا. سونا نہ چاندی نہ کوئی محل جان من، تجھ کو میں دے سکوں گا، پھر بھی یہ وعدہ ہے تجھ سے، تو جو کرے پیار مجھ سے، چھوٹا سا گھر تجھ کو دوں گا، دکھ سکھ کا ساتھی بنوں گا. لا 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 دے سکوں گا. یہ گانا اور ایک گانا حج میں بھی نعت پڑا تھا. میرے سے پاکستانی ایک دشمنی کر رہا تھا، میرے پاس علم کم ہے بول کے. میرے کو حیدرآباد کا، دکن کا ہے بولے تو اور نفرت ہوگی اس کو. پاکستان کا تھا، اس کی بیوی بھی پڑھی لکھی تھی اور انہیں بھی پڑھا لکھا تھا، اور صرف علم ان کے پاس ہے سمجھتا تھا. لیکن میں اتفاق سے سفر طے کرنے کے لیے ایک نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گاتا رہا. جن کا لقب ہے مصطفیٰ، صلی علی محمد. میرے نبی پیارے نبی، میرے نبی پیارے نبی، جن کا لقب ہے مصطفیٰ. روح الامی تو تھک گئے، اور وہ عرش تک گئے. عرش بری پکار اٹھا، صلی علی محمد. میرے نبی پیارے نبی، میرے نبی پیارے نبی. آج ذرا میرا جو وقت ہے
بہت برا ہے. میرے کو مخدر کا سکندر کا ایک ڈائلاگ سے یاد آتا. قبرستان میں قادر خان سکندر کو لے کے جاتا. سکندر اس کی ماں کا دیا ہوا لقب رہتا، جبکہ وہ ہندو رہتا بچہ. لیکن قبرستان میں لے جا کے بتاتا اس کو یہ سب گورے غریباں میں سب کے سب سو رہے، سب طرف سناٹا ہے، خاموشی ہے، بتاتا. تو وہ لڑکے کو بولتا آج ایسا وقت ہے تیرا، کل بہترین وقت ہو سکتا. اور وہی بات ہوتی. اور وہ بچہ بولتا بھی آج میرا وقت برا ہے. یہ قادر خان کے ڈائلاگ سے جو میں نہیں بولتا کبھی، کیونکہ میرا وقت بچپن سے اچھا تھا. شکر بجالا، سجدے کرا، سالوں کی طرف سے بھی سجدے کرا، شکر بجالا اللہ جن کو بھی تو دنیا میں خوشیاں دی، کیونکہ ہم خالی امتحان پہ آئے، ہم تو خالی مرنے کے لیے آئے چنچے کی طرح. آج یہی حالت ہے مسلمانوں کی. انڈیا میں دبا دیا جا رہا، ہر جگہ دبا دیا جا رہا. تو بہت برا وقت ہے، مگر اللہ میرے کو بچاتا بھی رہا، اس کا شکر بھی بجا لاتا ہوں. میں برانکس میں ایف بی آئی 3 دن آئی تھی. وہ لوگ سمجھے صرف یہ دین کی دعوت دیتا بول کے چلے گئے. پھر اس کے بعد ایک دفعہ میں کوئنس کے ایریے میں جیکسن ہیڈ کے اسٹیشن پہ تھا. وہاں تین طریقے سے بائبل لے کے بول رہے تھے. ایک ہولی اسپرٹ فادر اینڈ سن والا تھا، ایک انکارنیشن گاڈ والا تھا، ایک جوہا کو بیٹا ہے بولنے والا تھا. تو میں بولا ایک ہی بک لے کے تینوں اوپر اسٹیشن پہ ٹھہرے ہوئے تھے. سیٹرڈے تو روز رہتے وہ لوگ، سیٹرڈے سنڈے. تو میں بولا 3 بک 3 دیوانے طریقے سے ڈیفینیشن دے رہے، کہہ رہے کانسیپٹ ہی نہیں ہے تمہارے پاس گاڈ کا بائبل میں بول کے. میں ان تینوں کو بولے تو ایک اسپینش تھا، انہیں بولا میں پولیس کو بلا تو تم ایسا زور زور سے ہمارے کو ڈرائے. تو میں بولا بلا لے پولیس کو. تو پولیس آیا تو میں بتایا تھا کہ نہیں یہاں ہولی اسپرٹ فادر اینڈ سن بولا، انہیں کیا بولا انکارنیشن گاڈ بولا، سیم بک ہے بائبل بولا میں. اور پھر ادھر جا کے دیکھ، انہیں بولا نہیں انکارنیشن گاڈ ہے. انہیں بولا انکارنیشن گاڈ، سن آف گاڈ، ہولی اسپرٹ فادر اینڈ سن. میرا اللہ بولا گاڈ ہیو سب son, where is my father, he asking, grandfather, Jesus. So they not answer. And if I scream yelling, why I am screaming yelling? Because he wants to be sent everybody in the hell. تو چپ چاپ چلے گیا پولیس والا. تو 2 دن پہلے یہاں ایک UNO کا کچھ چل رہا میٹنگ، میرے کو نہیں معلوم. میں ہول فوڈ سے دودھ لے کے نکلا. میں دودھ کو جاتا ہوں وہ ایریے میں، کولمبس سرکل ہے وہ، وہاں کی بلڈنگ میں ہول فوڈ کے اپوزٹ کولمبس سرکل ہے. تو جب دودھ لے کے نکلا تو بہت بڑی لائنیں دیکھ کے میں بولا یہ تو میرے کو اللہ کے طرف بلانے کا بہترین موقع ملا، اتنی بڑی خلقت مل گئی سیٹرڈے کے دن بول کے. میں چیخ لیتے زور زور سے چلے جا رہا ہوں. اور جب دیکھا وہاں پر FBI ہے، پولیس والے ہے، سیکیورٹی گارڈ سے، اور ایک سے ایک ارسٹوکریٹ بولے سا، ایک سے ایک جو نمائندہ ٹھہرا ہوا ہے، قابل لباس بھی کہو، قابل صحت کے اعتبار سے کہو، قابل حیثیت کہو، جو دنیاوی اکانومی کے اعتبار سے کہو. تو ہر قابلیت ان کے پاس ہے اور میں ان کے اندر کر رہا ہوں. زندگی شارٹ ہے، بیویئر وتھ یور breath is finished, life is finished بول کے میں ان کو بتا رہا ہوں. اور بول رہا ہوں پرپز آف لائف worship only Allah. Allah sent Jesus without father mother. Sorry, Jesus without father. Allah sent Eve without mother. Allah sent Adam without father mother. یہ بتا رہا ہوں. اور میں وہ کراس سے دوسری طرف میرے گھر کی طرف آ گیا میں، اور ہجوم شاید وہ لائن 100-200 سے زیادہ ہے، اور اس کی جو سیکورٹی ہے وہ بھی 150 ہے. اور پھر بعد میں میرے کو خیال آیا کہ ایک بچہ 10
سال کا خالی ریلی سے جھنڈا لے کے جا رہا تو جرمن میں شاید اس کو پکڑ لیے. اور یہاں تو یو این اے کے جن کو پروٹیکٹ کرنا ضروری ہے سیکیورٹی، جس میں ایف بی آئی بھی ہے، پولیس والے بھی ہے، وہ خود معلوم ہو رہے ان کے پاس کے جو آئی ڈی کارڈز ہوتے ہیں یہ سر یہاں لگاتے ہیں اکثر. تو میں بولا میں کس دور میں چیخ لوں اللہ کی طرف بلانا. میرے کو ڈر ہو گیا، یقین مانو. پھر میرے جسم میں کانپنی اٹھی، کپ کپی اٹھی. ان کیس اگر میں پکڑے جاتا کہاں لے جاتے مجھے معلوم. میرے کوئی دوست بھی نہیں ہے. آپ یقین کریں گے میرا کوئی دوست بھی نہیں ہے. میرا ایک بیٹا پیسے والا ہو گیا اور انہیں 2.5 سال سے 200 کیرٹ کے بولتے شاید 200 کے سیو کر لیا ڈالرز میں، اور 120 کی اس کی جاب ہے. تو بھی اس سے میری رابطہ نہیں ہے. وہ مجھے آخ کر دیا، میں نہیں کرا اس کو آخ، انہیں مجھے آخ کر دیا. بولا کہ 24 سال میں میرے کو جو ہے تم اچھا ٹریٹ نہیں کرے. بولا میں کیوں اس کا دشمن بنا تھا. میں بولا دیکھ بیٹے، اللہ کو پہلے پہچان، بعد میں دنیا تیرے ہاتھ میں آ جاتی. بولا وہ نہیں سمجھ میں آیا اس کو. روزے رکھا، دو روزے رکھتا رمضان میں، جمعہ کی نماز کو آتا اور عیدوں کی نماز کو آتا. پابندی سے نماز پڑھو بول تو نہیں پڑھتا. تو یہ سارے میں اس کو جھٹکتا تھا، بیٹے یہ سب سانس کے حد تک ہی رہتی ہے دنیا بول کے. تو بہرحال دور ہو گیا مجھ سے. تو میرا کوئی بھی نہیں ہے. تو اللہ حفاظت کرا، وہ اس کی میں ایک جو ہے اللہ میری حفاظت کرنے کا شکر بجا لاتا ہوں. وہ ایک ابھی بھی اللہ میرا ساتھ دے رہا یہ کام میں. میں کام میں نہیں چھوڑوں گا، اللہ کی طرف بلاؤں گا. مگر اللہ بھی تنہا ہے، میں بھی تنہا ہوں، میرا کوئی ساتھ نہیں دیتا. اور میں تم سے بھیک بھی نہیں مانگتا، کیونکہ میں بہت بڑے گھرانے کا ہوں. میں بھیک نہیں مانگتا تم سے. میرے ویڈیو کو سبسکرائب کرو، شیئر کرو. ہاں یہ بولتا ہوں بعض دفعہ کہ تمہارے اپنوں ارد گرد کے ہمسائے میں دے لو بات. دیتے تو دیو تمہارے آخرت کے لیے بول کے بولتا ہوں. تو میں اس میں دین شو کو کیوں دینا چاہ رہا تھا بولے تو دیکھو، پہلے ہم کو لوگ کرسچنس اور جوئش حساب میں نہیں رکھتے تھے. اب نوح علیہ السلام کا ایک قصہ کل بریکنگ نیوز بول کے چینل پہ بتایا، اور اس میں بتا رہا کہ جودی جو کشتی ہے وہ ملی نوح علیہ السلام کی. جبکہ جودی کا قصہ جو لکھے جودی کے وقت ہی نہیں ہے بائبل کے. وہ 40 لوگ انسان لکھ کے دیے، ان کو اوپر کا علم کہاں سے رہے گا سوچو. البتہ حضرت علی کلام اللہ وہ جو بتا کے یہ بات، میں ان کا شہدائی ہوں. آپ بولے آسمان کی ہر بات وہ جانتے ہیں، اور میرا ایمان ہے یہ میرے آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہے، کزن ہے. اور میری جو جنتی فاطمہ جو بہن کہتے ہیں ہم، ان کی والدہ کو ہم ان کی ماں، ہماری دینی ماں کہتے ہیں، اور یہ ہماری دینی بہن ہے، ان کا شوہر ہے. اور میرے پیارے جو ہے حسین جس کا نام میرا عرفیت ہے، ہماری وہ ذات ہے. یہ آپ بتائے کہ میں آسمانوں کا علم جانتا ہوں. یہی ریفرنس میں نے ولی اللہ کی کتابوں میں پڑھا. میں صرف کتابیں اللہ کی پڑھا. اس واسطے میں اپنے آپ کو ان پڑھ کہتا ہوں. ان پڑھ اس واسطے کہتا ہوں کہ یہ لفظ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بول سکتے آپ، امی بول سکتے آپ. کیونکہ اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا اور پڑھنا نہیں رکھا، کیونکہ وہ قرآن دینا چاہ رہا تھا اللہ معجزے والی. ایک نہیں پڑھنے والا، ایک نہیں لکھنے والا قرآن کیسے دے سکتا ہے؟ یہ غور کرنے کے لیے انسان کو آسان طریقہ دیا. جیسا ایک ٹرین ہے،
نمبر 7 کی آ رہی تو آپ سمجھ جاتے ارے بھائی میرے کو جو ہے جیکسن ہائٹ جانا ہے، یہاں پر 59 پہ ٹھہرے تو 40 پہ ٹائم اسکوائر پہ ٹھہرے تو یہ نمبر 7 آپ کو یا تو جیکسن ہائٹ لے جا رہی یا جیکسن ہائٹ سے آپ واپس 40 جو ہے یہ گرینڈ سینٹر آ رہے ٹائم اسکوائر کے، وہاں پھر چینج ہوتا وہاں سے ایسٹ سائڈ آنے ویسٹ سائڈ آنے کا ٹرینیں نمبر ہے۔ تو اللہ تعالی ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں پڑھنے کی وجہ بتانے کے لیے آسان طریقے سے بتایا کہ دیکھو ایک پڑھنا نہیں جانتا، ایک لکھنا نہیں جانتا، یہ امی ہے اور تم کو قرآن دے رہا، اور وہ موجودہ والی کتاب جو 90% سائنٹسٹ سامنے لا کے رکھ دی، یہ تھا وہ۔ تو کل ان لوگوں نے نوح علیہ السلام کا قصہ بائبل کا بتایا، اور بائبل کے اندر اللہ جانتا سب غلط سلط ہے، اور قرآن کے قصے کے بعد ابھی چند دن پہلے ڈسکور کرے جس کشتی میں جودی کشتی نوح علیہ السلام کے وقت کی، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، حضرت علی کرم اللہ جو کا نام ہے، اور اس میں فاطمہ رضی اللہ عنہ کا ہے، حسن حسین رضی اللہ عنہ کے ہے۔ دیکھو ہم لوگ مسلم ہیں، اس واسطے راضی ہو گیا اللہ کہتے، اور یہ شیعہ ہے علیہ السلام بول دیتے، یہ غلطی کرتے ہو لوگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نہیں بولنا ہے آپ۔ خیر، انسان کے پاس شیطان ہے، رخنہ ڈال دیتا ہو، کارپیٹ کو پھاڑ دیتا ہو، کشتی کو پھاڑ دیتا ہو، آپ کے اچھے خاصے مخمل کے کپڑے میں پیون ڈلا دیتا چاٹ کا، یہ انسان ہے۔ اور قرآن پورا ہو واقعہ دیا، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ ہے، وہ دیکھ رہا سن رہا، اور وہی حیات جاویدہ والا ہے، ایٹرنل لائف والا ہے، ہم آپ نہیں ہیں۔ تو انسان پاکھنڈی 40 لکھ کے بائبل دیے، وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے وقت بھی موجود نہیں ہے، یہ ساری باتیں نہیں سوچتے وہ لوگ۔ جتنے باتیں میں نے 1000 نشانیاں دیے، اگر میرا دین شو والا وہ لڑکا جو درد رکھتا اسلام کا دیکھے اور وہ میرے ویڈیوز کے توجہ دے، اور وہ شاید میرے سے میسیج بھی دے سکے تو دے دے۔ میرے خیال سے میرا فون نمبر میں صحیح بولا کہ نہیں، 7026463464، پتہ نہیں، اللہ عالم۔